گفتگو شروع یہاں سے ہوئی ہے قرآن کریم کی وہ تعلیمات جو ہم اپنا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں اپنانی ہے۔ پہلی بات شروع کی تھی سلام سے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو سلام کرو، اور دوسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو، بلکہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی قائم رہو اس کے اوپر۔ دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ آسان ترین لفظوں میں زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ یہ مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن میں اس کو ابھی فی الحال صرف اس کا ایک پہلو عرض کرنے لگا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کا صحیح اور مثبت استعمال کرو، اور اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور زبان سے صحیح کلمات اور صحیح جملے اور صحیح بات بولو۔ گھر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ کیسے؟ گھر کا بڑا جو زبان استعمال کرتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی زبان استعمال کرتا ہے۔ گھر کا بڑا جو زبان استعمال کرتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی زبان استعمال کرتا ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کروں، گھر کا بڑا جو گالی دیتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی گالی دیتا ہے۔ میرا چونکہ واسطہ رہتا ہے بڑوں سے بھی، بچوں سے بھی، بہت چھوٹے بچوں سے بھی، ناسمجھ بچوں سے۔ میں نے 4 سال کے، 4.5 سال کے، 5 سال کے بچوں کو وہ گالیاں دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے جس کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو کہ یہ کیا چیز ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس بچے کو مطلب ہی نہیں پتا کہ یہ جو میں گالی دے رہا ہوں، یہ لفظ، یہ گالی ہے، یہ دعا ہے، یہ بد دعا ہے، یہ خیر کا کلمہ ہے، یہ شر کا کلمہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دادا تک کو، نانا تک کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے۔ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر یہ اس دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ باہر کھڑے ہو جائیں، صرف آدھا گھنٹہ۔ اس آدھے گھنٹے میں آپ کے ارد گرد سے جو لوگ گزریں گے یا دکان پر جو لوگ آئیں گے، صرف آپ گالیاں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ تھوک کے حساب سے گالیاں دے رہا ہے، تھوک کے حساب سے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، تو زبان سے صحیح جملہ بولو، صحیح بات نکالو منہ سے۔ چھوٹے بچے، یقین جانے بہت چھوٹے بچے، اب مجھے تھوڑا سا ہوا، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا آپ نے جو بات کہی تھی سر کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں، نہیں پتا۔ اس کا باپ غلیظ ہے، اس کے باپ کی زبان غلیظ ہے، وہاں سے گند نکلتا ہے، غلاظت نکلتی ہے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں پہلے بھی آپ کو یہ فرمان سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، ایک ہے کبیرہ گناہ، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے اوپر جہنم ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر دنیا سے توبہ کیے بغیر اور اس گناہ کا ازالہ کیے بغیر چلا گیا تو جہنم میں جائے گا، سیدھی صاف سی بات ہے، سیدھی۔ اولئک اصحاب النار، قرآن کریم صاف کہتا ہے۔ اچھا، ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی ان من اکبر، بہت بڑا گناہ، وہ کبیرہ پہلے ہی بڑے ہیں، اور ان میں سے بھی حضور فرما رہے ہیں اکبر، جو ان میں سے بھی بہت بڑا ہے، ان یلعن الرجل والدی، آدمی اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے۔
सहाबा किराम को बात समझ नहीं आई। कैफ यलअनु रजुल वालिदै, अल्लाह के नबी, बंदा अपने माँ बाप पर कैसे लानत कर सकता है? आपने फरमाया यसुब्बुर रजुल अबर रजुल, बंदा उसके बाप को गाली दे रहा है, फयसुब्बु अबाहु, वो आगे से इसके बाप को गाली दे रहा है, वयसुब्बुर रजुल उम्मर रजुल, और आदमी उसकी माँ को गाली दे रहा है और वो आगे से इसकी माँ को गाली दे रहा है। ये कबीरा गुनाह तो है ही है, कबीरा में से बहुत बड़ा गुनाह है। और हम आप इधर चल फिर कर देख लें, कहीं खड़े होकर देख लें, किसी चौक में जहां बंदे आते हैं रुकते हैं एक आध मिनट के लिए, किसी दुकान पे खड़े होकर देख लें तो आपको बड़े आराम से एक मिनट में 25-30 गालियां सुनने को मिल जाएंगी, और वो भी माँ की और बहन की। माँ तो ये वो गिलाजत है जो बड़े निकालते हैं, और फिर जब बड़े निकालते हैं तो छोटे सुनते हैं, छोटे सुनते हैं तो वो भी निकालते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और मुंह से अच्छी बात निकालो। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरा, जुबान से खैर की बात निकाले, औ लियस्मुत, या फिर खामोश रहे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम अपने मुंह से जो भी जुमला निकालोगे ना, हमारी तरफ से फरिश्ता मौजूद है, उसने फौरन लिख लिया, जी लिख लिया। तो वो जो गालियां निकाली गई हैं वो सारी की सारी नामा अमाल में मौजूद हैं, सारी की सारी। और 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन हम कहेंगे इकरा किताबक, अच्छा पढ़ भाई अपनी किताब पढ़, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तो खुद हिसाब कर ले अपना।